اس وقت جو حالات بنے ہوئے تھے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اور افغانستان نے ایک طرح سے ایسا دیکھا گیا کہ وہ ہندوستان کی سائیڈ لے رہا ہے، تو اس پورے حالات کے اندر پاکستان کو کتنی ضرورت تھی افغانستان کی، اور کتنا ضروری تھا کہ وہ افغانستان کی حمایت حاصل ہوتی؟ دیکھیے بہت افسوسناک ہے جو طالبان کا طرز عمل ہے، کیونکہ پاکستان نے ان کے دفاع کے لیے، طالبان کے دفاع کے لیے اور افغانستان کے لوگوں کے دفاع کے لیے ہزاروں لوگوں کی جانیں دی ہیں، اور پھر جو ہے جب یہ مشکل وقت میں تھے تو ان پاکستان میں جگہ دی. ان کی قیادت کی بات کر رہا ہوں، تحریک طالبان افغانستان کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے یہ بہت ہی قابل صد افسوس ہے کہ انہوں نے ہندوستان سے، جو پاکستان کا دشمن ہے، جس نے پاکستان کے اوپر جارحانہ حملہ کیا، یہاں ہمارے سویلینز کی جانیں لی، تو افغان طالبان نے اپنا جھکاؤ ہندوستان کی طرف دکھایا. دوسری چیز یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ملینز آف افغان ریفیوجیز جو ہے ان کی میزبانی یہاں کی ہے، اگرچہ جو ہے اس کے بارے میں شدید رد عمل بھی تھا. یہاں انہوں نے بیچاروں نے کہاں ووٹ دیا تھا ان کو؟ جی ان بیچاروں نے کہاں ووٹ دیا تھا افغان طالبان کو؟ یہ تو بندوق کے زور پہ آئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانی قوم کے ساتھ ہماری کتنی وابستگی ہے، کتنی یکجہتی ہے، تو اس وجہ سے خاص طور پہ افغان طالبان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ، اور وہ ہماری پروٹیکشن میں رہے ہیں. اور اگر جو جنگ جیتی گئی تھی 2021 میں، جس کے لیے کہا گیا تھا کہ جنگ جیتی گئی ہے، تو وہ پاکستان نے بھی ان کے ساتھ جیتی تھی، صرف افغان طالبان نے نہیں جیتی تھی. آپ بات کر رہے ہیں کہ جب افغان طالبان نے کابل کے اوپر حملہ کیا تھا؟ نہیں، میں صرف اس حملے کی بات نہیں کر رہا. یہ جو لمبی جنگ تھی، اس کے خاص طور سے آخری دور میں اگر ہم ان کے ساتھ نہ ہوتے تو اس طریقے سے وہ مکمل طور پر کامیاب مزاحمت نہ کر پاتے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہ ہوتے، تو کچھ خبریں ایسے بھی آئی تھیں کہ ہم نے ان کو ایریل پروٹیکشن بھی دی تھی، از دیٹ کریکٹ؟ میں ان تکنیکی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، میرے پاس معلومات بھی نہیں ہیں، لیکن یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پاکستان نے ان کی حفاظت بھی کی اور ان کی مدد بھی کی. مگر پھر کیا ہوا؟ ویئر ڈڈ پاکستان گو رانگ کہ جن لوگوں کی انہوں نے حفاظت کی، مدد کی، جب اس کے اوپر مشکل وقت آیا تو وہ جا کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ جی، اس میں تو ایک جو ہے ہندوستان کی کارستانی ہے. ہندوستان نے وہ سرمایہ کاری کی اور جا کے ان کو پاکستان کے خلاف بھڑکایا. خود جو ہے افغان طالبان میں برسر اقتدار آنے کے بعد دھڑے بندی شروع ہو گئی. ایک دھڑا جو پاکستان کے حق میں تھا، دوسرا دھڑا جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی سرپرستی کر رہا تھا. تو اس وجہ سے ہندوستان نے یہ نادر موقع دیکھا. ان کی پہلے سے بھی وہاں پریزنس موجود ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے کانسلیٹس جو ہے وہ ایک طریقے سے وہ دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں وہاں، یا جو ان کی پراکسیز ہیں ان کو وہاں تیار کرتے رہتے ہیں افغانستان میں، ایران میں. تو اس وجہ سے یہ سبب بنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب چلے گئے. حالانکہ پاکستان نے 2021 کے بعد بھی طالبان سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ تو خوشیاں منائی جا رہی تھیں جب نہیں، نہ صرف یہ بلکہ دنیا بھر میں وکالت کی دنیا بھر میں جا کے وکالت کی کہ افغانستان کو تسلیم کر لیا جائے، اس نئی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے. تو سر ناؤ لیٹس کم ٹو سی پیک، چونکہ آپ چائنا میں رہ چکے ہیں، آپ معاملات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اب ہمارے تینوں وزرائے خارجہ افغانستان کے، پاکستان کے اور چین کے وہاں پہ موجود ہیں. ہم کوئی بریک تھرو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ چونکہ بہت بار یہ بات ہو چکی، جیسے کہ ہم نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ 2021 میں، 2023 میں بار بار یہ بات ہوئی ہے، پھر سے ہوئی ہے. ول دے بی اے بریک تھرو اور افغانستان شامل ہو جائے گا اس کے اندر؟ اور پاکستان کیسے شامل ہونے دے گا؟ چونکہ ایک طرف سے تو آپ کہہ رہے ہیں دیٹ ٹرمپ از اے مین آف پیس، وہ امن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن کر کے ٹرمپ صاحب سالو کریں. اگر پاکستان، چین اور افغانستان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کسی قسم کی امریکہ دشمنی نہیں ہے، اور امریکہ کو بھی اپنی سوچ جو ہے اسے وسیع تر کرنا ہوگا. یہ ایک معاشی منصوبہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو معاشی منصوبہ ہوتا ہے، جو علاقائی تعاون کا جو منصوبہ، معاشی منصوبہ ہوگا، اس کے پولیٹیکل ڈیویڈنڈس بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو لائن کھینچتی گئی ہے کہ ہندوستان اور امریکہ ایک طرف اور پاکستان اور چین اور پھر آپ شامل کر رہی ہیں افغانستان کو ایک طرف، تو میں یہ کہوں گا
کہ یہ دنیا اتنی جو ہے ایسے اس کے واضح خطوط نہیں ہے. ہمارے امریکہ کے ساتھ مضبوط ترین تعلقات ہونے چاہیے، اور امریکہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے حال ہی میں صدر ٹرمپ نے اور ان کے دوسرے رفقا کار نے ایک متوازن پالیسی اختیار کی ہے. ہم چاہیں گے کہ اس پالیسی کو سینچا جائے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ تمام تصادم کے باوجود تمام ریٹرک جو استعمال کی گئی امریکہ میں اور چین میں، اور اس کے بعد جو انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ ایک دوسرے کے اوپر ٹیرف عائد کیے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ان ٹیرفز کو جو 145 سے گھٹا کر 30% کر دیا، اور دوسری طرف چین نے بھی جو اپنے ٹیرفز تھے، جوابی ٹیرفز تھے، وہ گھٹا کے 10% کر دیے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ گفت و شنید کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تمام دنیا کو جنگ اور بربریت سے بچانا چاہیے، اور اس سلسلے میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے.